مدارس کے جو جلسے ہوتے ہیں یا اس کے جو پروگرام ہوتے ہیں، یقیناً ان میں اصل پروگرام بچوں ہی کے ہوتے ہیں، جس سے ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہمارے بچے مدرسے کی چار دیواری کا دیکھ کر کیا سیکھ رہے ہیں، ان کو کیا سکھایا جا رہا ہے، وہ کیا حاصل کر رہے ہیں۔ میں تو اس سے پہلے بھی میرے بہت مشرف استاد اور ہم سب کے ذمہ دار حضرت مولانا محفوظ ناصر صاحب کے ساتھ بارہا عالمی بھی ہے یہاں، اور حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی میں بھی ایک مرتبہ جلسہ ہوا تھا مسجد کے اندر۔ اس وقت بھی میں حاضر ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو منور فرمائے اور اس ادارے کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ آج اس طرح کے جلسے میں پہلی مرتبہ حاضری ہوئی ہے، لیکن یہ بات اس میں بالکل مبالغہ نہیں ہے کہ آج کے اس پروگرام کو دیکھ کر اتنی مسرت ہوئی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اور میں تو بیٹھا بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ یہ بچے تو یقیناً قابل مبارکباد ہے ہی، جنہوں نے قرآن کریم پر اتنی اچھی محنت کی ہے، جس کا اندازہ آپ نے اس مسابقے سے بھی کر ہی لیا ہے۔ اصل تو قابل مبارکباد ان سے آگے بڑھ کر ان کے وہ اساتذہ ہیں جو ان کو پڑھاتے ہیں۔ بار بار میں تو سوچ رہا تھا کہ میں گزارش کروں گا آپ سے کم ان اساتذہ کی زیارت تو کرا دی جائے جنہوں نے ان بچوں پر محنت کی۔ صحیح بات ہیں ان کے اساتذہ یہاں اس لیے کہ باغ کی جتنی بہار ہوتی ہے اس میں اچھے پھولوں کا ہونا، اچھی کلیوں کا ہونا، اچھی کیالیوں کا ہونا، اور اس میں پھل اور پھول کا لگنا، اور لوگ اس کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں، کسی طرف کے سائے میں بیٹھ کر راحت حاصل کریں، یہ اس باغیچے کا اپنا کمال نہیں ہوتا، بلکہ یہ باغبان کی محنت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ باغیچے کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اس مالی نے اور باغبان نے اس باغیچے پر کیسی محنت کی ہے کہ آج اس کی محنت ان پھولوں اور پھلوں کی شکل میں اور سائے دار درختوں کی شکل میں اور ٹھنڈے پانی کے چشموں کی شکل میں نظر آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے ان بچوں کو بھی اور ان کے اساتذہ کو اور اس مدرسے کو اور عموماً تمام مدارس کو۔ سب سے زیادہ طبیعت بچوں کا قرآن کریم سن کر جو اس طرح خوش دلانی اور اچھے لہجے کے ساتھ انہوں نے پڑھا ہے، اللہ اسے بے حد قبول فرمائے۔ قرآن کریم کا یہ معجزہ ہے کہ قرآن کریم کو جب پڑھا جاتا ہے اور خاص طور سے خوش دلانی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو دل چاہے کتنے ہی مردہ کیوں نہ ہو قرآن کریم کی طرف کھینچتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ والوں نے لکھا ہے، شیخ عبد الباسط رحمۃ اللہ علیہ جو پوری دنیا میں اپنے وقت کے قاری ہوئے اور اپنے زمانے میں وہ مرتبہ اور وہ مقام انہوں نے قرآن کریم کی تلاوت میں حاصل کیا تھا کہ اس زمانے میں ان کا کوئی ثانی نہیں۔ صحیح بات۔ ایک مرتبہ کیونکہ وہ مصر کے رہنے والے تھے، ایک مرتبہ مصر کے صدر جمال عبد الناصر کے زمانے میں جمال عبد الناصر کی طرف سے ان کے پاس پیغام پہنچا کہ آپ کو میرے ساتھ روس کا سفر کرنا ہے۔
اور یہ واقعہ انہوں نے اس وقت سنایا جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ نے زندگی میں بہت قرآن پڑھا ہے، بڑی بڑی مجلسوں میں پڑھا ہے، کیا قرآن کریم کا کوئی معجزہ آپ نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے؟ تو انہوں نے یہ واقعہ سنایا کہ صدر صاحب کی طرف سے مجھے دعوت نامہ ملا۔ اول تو سن کر بڑا حیران ہوا کہ اگر سعودی عرب جانے کا مجھ سے کہا جاتا تو کوئی بات سمجھ میں آتی ہے، دبئی یا مسقط جانے کے لیے کہا جاتا کوئی بات سمجھ میں آنے والی کہ روس جو زمانے میں کمیونسٹ پورا کا پورا، اور وہاں اللہ کا نام لینا بھی جرم، اللہ کا نام لینا بھی جرم، آگے کی بات تو بہت دور کی بات ہے، قرآن، اسلام، اس کی تعلیمات۔ خیر دعوت نامہ صدر کی طرف سے آئے گا، تیاری کی، سفر کیا، پہنچ گئے، ان کی جو ملکی کانفرنسز تھی اس سے فارغ ہوئے، کچھ وقت انہوں نے آپس میں تبادلہ خیال کے لیے بھی کیا۔ وہاں کے جو ارباب حل و عقد تھے اور جو حکومت کے خاص لوگ تھے، انہوں نے جمال عبد الناصر کو اس بات کی پیشکش کی کہ تم مذہب اسلام کو چھوڑ دو اور ہمارے مذہب میں یا جیسے ہم ہیں ویسے ہو جاؤ، ہم تمہارے ملک کو بڑی ترقی دیں گے، بہت ٹیکنالوجی دیں گے، تمہارا ملک بہت ترقی کرے گا۔ جمال عبد الناصر نے صاف منع کر دیا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، البتہ میں آپ لوگوں سے ایک درخواست کروں گا کہ میرے ساتھ ہمارے ملک کے باشندے آئے ہیں، وہ آپ کو کچھ پڑھ کر سنائیں گے، آپ تھوڑی دیر ذرا اسے سن۔ اور قاری باقی صاحب سے کہا کہ آپ قرآن پاک کی آیت کی تلاوت۔ قاری صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اعوذ بسم اللہ پڑھ کر قرآن کریم کی وہ آیت جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بہن کے گھر صحیفے میں پڑھی، سورہ طٰہٰ کی شروع کیا ہے، جو کہا کہ جب میں نے اس کی تلاوت کی ابھی رکوع پورا بھی نہیں ہوا تھا۔ جن حضرات نے حضرت قاری صاحب کو دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر اور آنکھیں بند کر کے عموماً تلاوت کیا کرتے۔ جب انہوں نے اپنی آنکھ کھولی اور رکوع پورا بھی نہیں ہوا تھا تو فرماتے ہیں جتنے لوگ کمیونسٹ وہاں بیٹھے ہوئے جو یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ دنیا میں خدا نام کی اور اللہ نام کی کوئی چیز نہیں، دنیا کا سارا نظام اپنے آپ چل رہا ہے، ذریعے ان کی آنکھوں سے آنسو ایسے ٹپک رہے تھے جیسے بارش کے موسم میں اولکی سے اور یا چھپر سے یا کسی چھت سے پانی ٹپکتا ہے۔ جب سے وہ قرآن کو نہیں مانتے تھے، اللہ کو نہیں مانتے تھے، اللہ کے رسول کو نہیں مانتے تھے، لیکن یہ قرآن کریم کا معجزہ اور اس کی کشش تھی کہ جب ان کے کانوں نے قرآن کریم کی آیتوں کو سنا تو بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری کر۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک مرتبہ جبریل امین اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف، ایک آئینہ ان کے ہاتھ میں تھا، جس میں آتا ہے بہت صاف شفاف بڑا روشن اور درمیان میں اس کے سیاہ نقطہ تھا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ اور یہ اس کے درمیان میں سیاہ اور کالا نقطہ ہے، چیز ہے۔ جبریل امین نے عرض کیا اللہ کے نبی میں یہ آئینہ آپ کے پاس لے کر آیا ہوں مثالی طور پر کہ جنت اس آئینے سے زیادہ روشن ہے اور جنت ایسی ہے جیسے یہ آئینہ چمکدار ہے، اور یہ سیاہ نقطہ جو اس کے درمیان میں ہے یہ جنت کا میدان مزید ہے۔ آپ نے پوچھا جبریل یہ میدان مزید کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ میدان مزید وہ ہے اور جنت کا وہ میدان ہے جس میں حق تعالی شانہ اہل جنت کو اپنی زیارت کرائے۔ اور جبریل امین فرمانے لگے کہ یہ میدان اتنا بڑا ہے کہ میں اپنے 600 پروں سے بس 100 برس اڑتا رہا لیکن میں اس میدان کی لمبائی چوڑائی کو نہیں ناپا۔ اس میں اہل جنت کو فرمایا
اللہ تعالیٰ اپنی زیارت کرائیں گے. کیسے کرائیں گے؟ اہل جنت جب جنت میں چلے جائیں گے تو ان سے ایک سوال ہوگا، کیا کوئی نعمت ایسی تو نہیں ہے جو باقی رہ گئی ہو تمہیں دینا؟ تو تمام اہل جنت فرمائیں گے کوئی نعمت باقی نہیں ہے، ہر طرح کھانے کا، پینے کا، پہننے کا، ہر چیز کی راحت کا انتظام. اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے کہیں گے کہ نہیں، ابھی ایک نعمت باقی ہے. سارے جنتی حیران ہو جائیں گے کہ کون سی نعمت باقی ہے، سمجھ میں نہیں آتی. آپس میں مشورہ کریں کہ کیا کرنا چاہیے. روایتوں کا مضمون یہ ہے کہ سب مشورہ کر کے علماء کے پاس جائیں گے کہ علماء سے پوچھو، وہی بتائیں گے. جس طرح دنیا میں علماء مسئلہ بتاتے ہیں اور کوئی بات اٹک جاتی ہے تو ان سے پوچھتے ہیں، وہ بتاتے ہیں، جنت میں بھی علماء مسئلہ بتائیں گے. اس لیے زندگی میں کبھی آدمی علماء سے مستغنی نہیں ہو سکتی. اور جو علماء کو اپنا رہبر سمجھ کر ان کے پیچھے پیچھے ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے، وہ صراط مستقیم پر باقی رہتا ہے، ورنہ راستہ بھٹک جاتا ہے. دنیا میں بہت کوشش کی گئی ہے عوام کا علماء سے تعلق ٹوٹ جائے، اور جہاں یہ کوشش کامیاب ہو گئی وہاں یہ سمجھو کہ زوال ہی زوال ہو. علماء کے پاس جائیں گے، علماء سے پوچھیں گے نعمت باقی ہے، اللہ کی طرف سے بات کہی جا رہی ہے، ہمارے سمجھ میں نہیں آتا، آپ بتائیں. علماء اس وقت میں فرمائیں گے کہ ہاں ایک نعمت باقی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ فرمایا تھا اور اپنے پاک کتاب میں یہ بات کہی تھی، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرۃ، کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کو اپنی زیارت کرائیں گے. ساری چیزیں مل گئی، لیکن جس منشی میں حقیقی نے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس کی زیارت ابھی تک نہیں. جب یہ نعمت کا سوال سارے جنتی کریں گے تو اللہ ان کو میدان نصیب میں جمع کریں گے. روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ سب انبیاء کی طرف سے ہوگی، اس کے بعد صحابہ کی ہوگی، تابعین کی ہوگی، تبع تابعین کی ہوگی، بزرگان دین کی ہوگی، اس کے بعد سارے اہل جنت کی ہوگی. اور ہم تعالیٰ شانہ اپنی زیارت کیسی کرائیں گے؟ جیسے دنیا میں ہم لوگ چاند کو دیکھتے ہیں، ہر آدمی اپنی جگہ سے بیٹا بیٹا چاند کو دیکھتا ہے اور کوئی تکلیف اس کو نہیں ہوتی. فرمایا اس طرح لوگ اللہ کی زیارت کرتے ہیں اور پھر ہم تعالیٰ شانہ خود اپنا کلام پڑھ کر سنائیں گے. یہ کیا ہے؟ اور وہ الفاظ جو ہم تعالیٰ شانہ کے زبان سے نکلیں گے وہ نور کے بادل بن کر برسیں گے اور اہل جنت کی خوبصورتی میں اور اضافہ ہو جائے گا. جب ایک حافظ قرآن یا قاری صاحب قرآن کریم پڑھتے ہیں تو سننے والا آدمی جھوم جاتا ہے اور اس کا دل چاہتا ہے کہ قاری صاحب پڑھتے رہیں اور میں اس کو سنتا ہوں. جب آپ تعالیٰ شانہ خود اپنے قرآن پاک پڑھ کر سنائیں گے تو اس وقت میں قرآن کریم کو سننے میں کتنا مزہ. میں عرض کرتا ہوں دنیا میں کھانوں کی بھی لذتیں ہوتی ہیں، مشروبات کی بھی لذتیں ہوتی ہیں، نرم بستروں کی بھی لذتیں ہوتی ہیں. دنیا میں لذتوں کے سامان بہت ہیں، لیکن اللہ کے کلام کو پڑھنے اور اس کو سننے کی جو لذت ہے اس کے علاوہ کوئی لذت اس سے بڑھ کر نہیں. جو لذت اللہ نے اس میں رکھی اللہ ہمیں نصیب کرے. صحابہ کرام رات کو قرآن کریم پڑھتے تھے اور دیر تک پوری رات قرآن کریم کو پڑھنے میں گزارتے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے آپ نے ایک رات سردی کی نماز شروع کری اور اس میں قرآن پڑھنا شروع کیا اور پوری رات قرآن کریم پڑھتے پڑھتے صبح ہو گئی. سلام پھیرا تو ہاتھ اٹھا کر اللہ سے کہنے لگی اے اللہ تیری بنائی ہوئی راتیں تو کتنی چھوٹی ہیں، میری تو 2 رکعت میں ہی تیری رات پوری ہو گئی، میں تو عبادت بھی نہیں کر سکتا. قرآن پڑھنے میں اتنا مزہ. ایک صحابی اللہ کے راستے سے جا کر آئے، گھر والے انتظار میں، کچھ اپنی کہیں گے کچھ ان کی سنیں گے. تو وہ صحابی کہنے لگے اچھا 2 رکعت نماز پڑھ لوں پھر بیٹھ کر تفصیل سے بات کریں. اور 2 رکعت نماز کی نیت باندھی تو صبح ساجد پر سلام کریں. گھر والے کہنے لگے ہمارا بھی حق ہے، ہم انتظار میں بیٹھے ہیں، پوری رات گزر گئی.
کہنے لگے ہاں بالکل حق، لیکن حق تو اس پر ہے جس کو تم یاد آتے۔ جب میں نے 2 رکعت نماز پڑھنے کی نیت باندھی اور قرآن کریم کو پڑھنا شروع کیا تو کبھی جنت سامنے ہوتی تھی، کبھی جہنم سامنے ہوتی تھی۔ تمہارا تو قرآن پڑھنے کے دوران میں ایک مرتبہ بھی خیال نہیں آیا، اگر ایک مرتبہ بھی خیال آ جاتا تو اپنی نماز کو مختصر کر کے سلام کرتے۔ یہ قرآن کریم کی لذت اللہ نے بھی نصیب۔ ماشاء اللہ ان بچوں نے قرآن کریم پڑھا ہے، طبیعت بڑی خوشی، اور یہ اخیر میں جو انہوں نے نظم پڑھی ہے ہمارے بچے نے، اللہ تعالیٰ یقیناً اللہ سے امید کرنا چاہیے کہ یہ بچے انشاءاللہ بڑے ہو کر ایسے ہی، کیونکہ ان کے قرآن کریم سے، ان کی محنت سے، ان کے اساتذہ کی توجہ سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انشاءاللہ یہ بچے بڑے ہو کر دین کی اور قرآن کریم کے سچے خادم بنیں، اور ان میں یقیناً کوئی غزالی چھپا ہوگا، کوئی حضرت مدنی چھپا ہوگا، کوئی حضرت تھانوی چھپا ہوگا۔ اللہ ان کو نظر بد سے بچائے اور ان کو ترقی عطا کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک گزارش میں یہ کروں گا، آنے والی رات جو ہے وہ شب برات، جو دعاؤں کی رات اور اللہ کے یہاں سے فیصلوں کی رات، پورے سال میں ایک مرتبہ آتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے جس طرح ایمان والوں کے لیے 2 عیدیں اللہ نے متعین کی، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ، ایسے ہی آسمان پر فرشتوں کی 2 عیدیں ہیں، ایک شب برات اور ایک شب قدر۔ جن راتوں میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسمان سے مغفرت کے عمومی فیصلے ہوتے ہیں، وہ رات فرشتوں کے لیے بڑی خوشیاں منانے کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس رات میں اللہ کی طرف سے 3 اعلان ہوتے ہیں، حل میں مستغفر، ایک کوئی مغفرت چاہنے والا جس کی مغفرت، اور اتنی مغفرت ہوتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ اللہ اس رات میں اپنے بندوں کی مغفرت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس طرح آج ہمارے یہاں روپیہ پیسہ سونا چاندی بینک بیلنس بنانے کے لیے ہوتا ہے، اور جس کے پاس یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں وہ بڑا سرمایہ دار سمجھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں جس کے پاس بھیڑ بکریاں ریوڑ جانور زیادہ ہوتے تھے، اونٹ وغیرہ، وہ زیادہ مالدار اور سرمایہ دار سمجھا جاتا ہے۔ بہت سے قبیلے تھے، ان قبیلوں میں قبیلہ بنو کلب سب سے زیادہ ریوڑ والا، سب سے زیادہ بھیڑ بکریوں والا۔ آپ نے فرمایا اس قبیلے کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی مرحمت فرماتے ہیں۔ ہم تو ایک بکری کے بال بھی نہیں مل سکتے۔ اللہ کی طرف سے دوسرا اعلان ہوتا ہے حل میں مستقبل، کوئی ہے جو در کی ٹھوکریں پورے سال کھا رہا ہے اور وہ سوچ رہا ہے کہیں سے میرے لیے کوئی روزی کا انتظام ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزی تو میرے پاس ہے، اس سے مانگو، میں دوں گا روزی۔ اعلان ہوتا ہے کوئی روزی کا طلبگار جس کو روزی دوں۔ پھر اعلان ہوتا ہے ہر کوئی مبتلن کی کوئی ایک کسی مصیبت میں، کسی تکلیف میں، کسی پریشانی میں، کسی بیماری میں مبتلا ہو اور سب نے جواب دے دیا ہو، ڈاکٹر نے بھی کہہ دیا ہو کہ گھر لے جاؤ اور سیوا کرو، اب ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آؤ اس سے مانگو، بیماری بھی میری طرف سے آتی ہے اور شفا بھی نہیں دیتی، حالات اور آزمائشی بھی میری طرف سے آتی ہیں اور ان کے اندر عافیت اور آسانی کا راستہ بھی نہیں نکالتی، اللہ کی طرف سے اعلان ہو۔ اس لیے ہمارے لیے خوش نصیبی ہے ہم آنے والی رات کو غنیمت سمجھ کر تلاوت کریں، قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں اور اللہ سے اپنے اس مسائل کو خوب لجاجت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، رو کر، آنسو بہا کر اور محتاج بن کر، جس طرح چوراہے پر کھڑی گاڑی کے سامنے ایک فقیر آتا ہے اور ایسا منہ اپنی حالت بنا کر اور جھولی پسار کر اللہ اپنے آدمی سے مانگتا ہے 1 روپے کا سوال ہے مجھے، 1 وقت کے کھانے کا سوال ہے مجھے، ہم اللہ سے مانگیں، ایسا ہی سخت دل آدمی کیوں نہ ہو
اس کی لجاجت کو دیکھ کر آدمی کا دل پسیج جاتا ہے اور آدمی جیب میں سے نکال کر اس کو دے دیتا ہے۔ اللہ بڑا رحیم ہے، بڑے کریم ہیں، بڑے داتا ہیں۔ جب اللہ سے مانگیں گے اپنی دنیا بھی اور دین بھی تو اللہ یقیناً عطا کرے۔ اس لیے اس بات کو غنیمت سمجھنا ہے اور اپنے لیے پورے سال کے اچھے فیصلے کروانے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام روزہ رکھا کرتے، آپ سے وجہ پوچھی گئی روزہ رکھنے کی تو آپ نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ اسلام میں چونکہ فیصلے ہوتے ہیں، میرے بارے میں جب کوئی فیصلہ ہو رہا ہو تو میں روزے کی حالت میں، ہمارے بارے میں کوئی فیصلہ ہو رہا ہو تو ہم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہو، کوئی قرآن پڑھ رہا ہو، کوئی دعائیں مانگ رہا ہو۔ اس لیے اس رات کو عبادت میں گزارنا ہے۔ یہ رات جاگنے کی رات نہیں ہے، ہم اس کو جاگنے کی رات سمجھتے ہیں، اس لیے کوئی موٹر سائیکل پر پھر کر، کوئی ہوٹل پر بیٹھ کر، کوئی اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ کر کے، کوئی لاجانی میں گزار دیتا ہے۔ یہ رات اللہ کی عبادت کرنا، اللہ سے رونے اور مانگنے اس کے لیے اس کی حفاظت کرنا ہے، اس کی قدر کرنا ہے اور اللہ سے مانگنا۔ حدیث میں آتا ہے اور قرآن کریم کی آیتیں بھی اس بات پر شاہد ہیں کہ اس رات میں آسمان پر آئندہ سال میں جو کچھ ہونے والا ہوتا ہے، کون پیدا ہوگا، کون مرے گا، کون شادی کرے گا، کون حج پر جائے گا، کس کے ساتھ اچھا ہوگا، کس کے ساتھ برا ہوگا، کیا حالات آئیں گے، وہ سارا لوہے محفوظ سے فرشتوں کے حوالے کر دیا گیا۔ اس لیے اس رات کو غنیمت، اس کے ساتھ ساتھ تیسری گزارش میں یہ کروں گا کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اور اس سے پہلے یہ شعبان کا مہینہ، یہ بڑے مقدس مہینے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ اور رمضان و شہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ، اور ان مہینوں کا تعلق اللہ کے دین کی محنت سے بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد آپ نے 13 سال تک مکہ مکرمہ میں بڑی تکالیف ہوئی، حتیٰ کہ ایک وقت وہ آیا کہ آپ کو اپنا وطن عزیز مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت کر کے جانا، لیکن وہاں بھی آپ کو اہل باطل نے چین سے نہیں رہنے دیا، اور پھر اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کرنا ہے اور فیصلہ کرنا ہے حق و باطل کا، تو وہ بھی رمضان المبارک ہی میں اللہ نے کیا ہے۔ غزوہ بدر رمضان المبارک ہی میں پیش آیا۔ پھر مکہ مکرمہ جہاں اللہ کے غیر کی پوجا ہوتی اور وہاں پر کتنی شکلیں رکھی ہوئی تھی جن کو لوگ اپنا دادا اور ماوا اور والدہ سمجھتے تھے اور اپنے سارے مسائل کا حل انہیں کے سامنے، انہیں کے پاس تلاش کرتے تھے۔ اللہ نے مکہ مکرمہ کو فتح کیا تو وہ بھی رمضان المبارک کا مہینہ۔ اس لیے ہماری درخواست ہے پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں آپ کارگزاری سنو تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان مہینوں کے اندر بڑی کثرت سے جماعتیں نکلتی ہیں اللہ کے راستے میں، تاکہ یہ دین کی مہینے، یہ دین کی اوقات اللہ کے راستے میں گزرے۔ آپ علاقوں میں چلے جاؤ، دوسرے صوبوں کے اندر، میوات کے پٹواروں کی جماعت لے کر ہم لوگ گئے، 25 دن کے اندر 35 جماعتیں اللہ کے راستے میں، روزانہ ایک نئی جماعت، روزانہ ایک نئی، کہیں سے 2 بھی نکل گئی، 25 میں 35 جماعتیں۔ اس لیے آپ سب کی نیت کرو کہ انشاءاللہ یہ دین کی مہینے اللہ کے راستے میں لگائیں گے تو انشاءاللہ یہ وقت دین کی ہوگا۔ ورنہ آپ دیکھو ایک زمانہ تھا جب لوگ کہتے تھے کہ بچپن ہوتا ہے، پھر جوانی ہوتی ہے، پھر بڑھاپا ہوتا ہے اور پھر کہیں جا کر دنیا سے رخصتی کا موقع ہوتا ہے۔ آج تو آدمی باتیں کرتے کرتے، چلتے چلتے، پھرتے پھرتے، بچپن میں، جوانی میں آدمی چلا جاتا ہے۔ لوگوں کی خبریں ایسی ملتی ہیں کہ رات کو ملاقات ہوئی تھی، صبح پتہ چلا کہ ان کا جنازہ جا رہا ہے۔ آدمی گھر سے نکلتا ہے، پتہ نہیں کہ زندہ سلامت واپس بھی آئے گا یا کوئی جنازہ آئے گا اس کا۔ اس لیے زندگی ایک دم دھوکہ ہے، اس کا کچھ بھروسہ نہیں ہے کب ختم ہو جائے، بہت یقینی چیز ہے۔ اور ہماری ایسی حالت میں آئے کہ ہم نیک اعمال کے اندر، اور وہ اس وقت ہوگا جب اپنی زندگی کو ہم صحیح حالت میں گزاریں گے اللہ کے دین کے مطابق۔ اسی لیے فرمایا ہے کما تحیون تموتون و کما تموتون تحشرون، دنیا میں جیسے زندگی گزارو گے اسی حال میں تمہاری موت آئے گی، اور جس حال میں تمہاری موت آئے گی
قیامت پہ تم اللہ کے سامنے اسی حال میں اٹھائے گا۔ اچھی زندگی گزارنے کے لیے اچھی زندگی کو سیکھنا ضروری ہے، اور وہ اللہ کے راستے میں ہی سیکھی جاتی ہے۔ یہ بچے اپنی چھوٹی عمر میں مدرسے میں سیکھ رہے ہیں اللہ کا دین۔ ہم بڑی عمر والوں کے لیے اللہ نے دین کی محنت کا ایک راستہ نکالا ہے دعوت و تبلیغ کے نام سے۔ ہم نیت کریں گے انشاءاللہ کہ قیمتی موقع اللہ کے راستے میں لگائیں۔ اب ہمت کر کے فرماؤ کون تیار؟ ہمارے ان بچوں نے مکالمے میں مولوی صاحب نے ماسٹر صاحب کی تشکیل کری ہے، تو ہم کیوں نہیں کریں گے آپ کی تشکیل؟ فرماؤ۔